نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 58۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ تم، جمع کے لیے ادخل، واحد کے لیے ادخلوا، جمع کے لیے تم سارے داخل ہو جاؤ۔ ہذہ یہ القریہ بستی، قریہ جو ہے یہ کسی چیز کے جمع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ جو ہے یہ جمع ہونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قُرَ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ، پانی جو ہے وہ حوض میں جمع ہو گیا ہے، اس کے لیے جمع کے لیے لفظ استعمال ہوگا قرآن۔ اب قریہ جو ہے چونکہ بہت سارے انسان جہاں پہ اکٹھے اور جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں ایک بستی بن جاتی ہے، تو بستی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اردو میں اس کا بہترین جو معنی ہے وہ بستی ہے۔ اب بستی جب ہم معنی کریں گے تو اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں اس سے تعداد جو ہے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ چھوٹا سا وہ گاؤں ہو تو اس کو قریہ کہیں گے، قصبہ ہو تو قریہ نہیں ہوگا، یا شہر ہو تو وہ قریہ نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی بستی سے لے کر بڑے سے بڑے شہر تک کے لیے عربی میں قریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جو بڑے بڑے شہر تھے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، یہ بڑے شہر تھے عرب کے، اب ان بڑے شہروں کے لیے بھی قریہ کا لفظ استعمال ہوا، قریتین، دو بستیاں۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ صرف چھوٹی بستی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، مطلقاً آبادی کے لیے یا بستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، منہا اس سے، یہ بریک کاف کے ساتھ جو کلو ہے، کل کا معنی ہوتا ہے کھا، اور اس کی جمع آتی ہے کلو کھاؤ۔ اب دو نقطوں والا جب کاف ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہیے، کہہ یا کہو۔ اب دیکھیں بولنے میں لفظ بالکل ایک ہی، آواز یعنی ان کی ایک ہی ہے، لیکن صرف جو ہے اس کے لفظ کے ادا کرنے میں کلو اور موٹے کاف کے ساتھ کلو، ان میں جو ہے وہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ کلو کھاؤ، منہا اس سے، خیسو جہاں سے، شیتم تم چاہو، راغدن کھلم کھلا، کوئی رکاوٹ نہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ وادخلوا الباب سجدن اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، خطۃن ہمارے گناہوں کو بخش دیں، خطۃن توبہ کرتے ہوئے، خطۃن یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، نغفر لکم ہم بخشش کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہارے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے، وسا اور ہم قریب نزید ہم زیادہ عطا کریں گے، المحسنین محسنین کو، احسان کرنے والوں کو۔ اب اس میں چند باتیں جو ہے وہ قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ حکم کب دیا گیا۔ اب سابقہ جو پچھلی آیت گزری ہے اس کے ضمن میں تفسیراً میں نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ یہ جو آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ جو ساری صورتحال پیش آئی تھی، سایہ کیا گیا، من و سلوہ کھانے کے لیے دیا گیا اور وہاں پر اس جگہ رہے، تو یہ ایک وادی تھی جس کو وادی تی کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس وادی میں ان کو بند کیا گیا تھا اور وہاں وہ پریشان حال رہے تو اس وادی کا نام ہی وادی تی پڑ گیا، یتیہون فی الارض، اس میں وہ بند کر دیے گئے۔ اب وہ بند کیوں ہوئے تھے تو اس ضمن میں واقعہ یہ ذکر ہوا تھا کہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ فلاں بستی میں جائیں اور جا کر وہاں پر کیا کریں، جہاد کریں، اس بستی میں داخل ہوں جہاد کرنے کے لیے۔ اب جب قریب پہنچے تو ڈر کے مارے وہاں آگے گئے نہیں، انکار کر دیا جہاد سے۔ اب ان پہ یہ عذاب مسلط ہو گیا کہ اسی جگہ رب نے ان کو بند کر دیا۔ اب یہ جو آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اب یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کون سی؟ پہلی صورت یہ کہ جو رب نے جہاد کا حکم دیا تھا نا، وہ یہ حکم ہے جس کو آگے جو ہے وہ چھٹے پارے میں تفصیل کے ساتھ پورے ایک رکوع میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہی ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ نے کہا تھا فلاں بستی میں جاؤ،
اور وہاں جب پہنچو گے تو اللہ کی ذات تمہیں فتح عطا کریں. کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اب وہاں پہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ وہ لوگ تو ان فیہا قوما جبارین، بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم وہاں پر اللہ کی راہ میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے پاس ہمت ہی نہیں ہے. لن یدخلوا منہا حتی، ہم اس میں کسی صورت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ پہلے نکلیں گے، آبادی خالی ہوگی تب اندر جائیں گے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہا ہنا قائدون، یہ سارے جملے اسی بستی اور اسی حکم کے ساتھ ہیں. تو یہاں پر قریہ سے مراد یہ پہلے والا حکم ہے، ایک مراد یہ ہے. اور بعض مفسرین اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب ہم اس کا یہ مفہوم نکالیں گے کہ اسی بستی میں جانے کا حکم تھا کہ جہاں پر جہاد کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ وادی تیہ میں بند ہونے سے پہلے کا تھا، تو اس صورت میں یہاں پر ایک چیز لازم آئے گی، وہ یہ کہ جی وہاں پر جو انعام ہوا تھا وادی تیہ میں اس کا ذکر پہلے آ گیا ہے، اور شہر میں داخل ہونے کا ذکر بعد والی آیت میں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیم اور تاخیر. یہ معاملہ پہلے کی بات پہ آخر میں ذکر ہو گیا اور آخر والی بات پہلے ذکر، تقدیم و تاخیر ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا. لیکن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کیونکہ قرآن پاک یہ کوئی تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے، اور قرآن پاک ایسی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس میں رب العالمین نے قصے بیان کرنے ہوں، قصوں کی کتاب تو ہے نہیں ہے. لہذا عبرت کے لیے رب العالمین جب کسی واقعے کو ذکر کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ یا اس کے اجزاء کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ضروری نہیں کہ اس کا جو ہے وہ ترتیب بھی ملحوظ خاطر رکھی جائے، بلکہ اللہ کی ذات جس بات کو حکمت کے تحت سمجھتے ہیں وہ پہلے ذکر فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بعد میں ذکر فرما دیتے ہیں. قرآن پاک میں اس طرح کی کسی تقدیم و تاخیر کی جو ہے وہ آگے پیچھے ہونے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس کو اس کا مصداق قرار دیا گیا. یہ پہلی بات ہے. اب دوسری بات یہ کہ شہر تو وہی تھا، ملک شام کا وہی شہر ہے جس کو عریخہ کہا گیا ہے، اسی میں داخل ہونے کا ذکر ہے. لیکن یہ داخل ہونے کا ذکر وادی تیہ میں 40 سال بند ہونے کے بعد کا ہے. وہاں گئے، یہ حرکتیں کیں، 40 سال کی سزا ملی. اس سزا کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، ان شخصیات کی وفات بھی ہو گئی. بعد میں اللہ نے حضرت یوشع بن نون کو جو ہے وہ نبی بنا دیا. اب ان کی مہیت میں پھر اس قوم نے پھر جہاد کیا. جہاد کے بعد ملک شام فتح ہوا. اب جب داخل ہونے کی باری آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. تو یہ دونوں مصداق ہیں کہ یہ پہلے کا ہی حکم تھا یا فتح کے بعد دوبارہ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے رب نے یہ بات کہی تھی. اب دونوں میں سے کوئی بھی ہو. لیکن اب دوسری بات، وہاں داخل ہونے کے لیے کچھ طریقے اور اصول اور کچھ ضابطے اور کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ کُلُوا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. جب وہاں داخل ہوگے یہ تمہارا قبضہ ہو جائے گا، آرام مزے سے رہو، کھاؤ پیو. اب جو ہے یہ اگر بعد میں داخل ہونے کی بات ہو نا کہ وہ سزا ملنے کے بعد داخل ہو رہے تھے تو اس کے ساتھ ایک بات اور بھی شامل ہو جائے گی. وہ کیا؟ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب یہ آرام مزے سے وہ ساری چیزیں کھا رہے تھے تو کھانے کے دوران ہی انہوں نے ایک ناشکری اور کی، ان چیزوں کی ناقدری کی. اور ناقدری کرتے ہوئے ایک مطالبہ انہوں نے اور کیا تھا کہ ہمارا ان چیزوں پہ گزارا نہیں ہوتا. لہذا جو ہے وہ کچھ اور چیزیں، پھر اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. یہ دال ہو، یہ سبزیاں ہو، یہ ترکاری ہو، یہ پیاز ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں انہوں نے گنی کہ ہم یہ چیزیں کھا کھا کے تھک کے ہمیں وہ سبزیاں دی جائیں. اب اللہ نے کیا کہا؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ جاؤ اب شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں یہ اپنے ہاتھوں سے جب محنت کرو گے نا اور زمینوں میں یہ فصلیں اگاؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. اب وہاں جا کر یہ حرکت کی، پھر اللہ کہتے ہیں ذلیل بھی ہوئے، رسواؤ بھی ہوئے، افلاس نے آ گھیرا، ذلت اور مسکنہ تو ان کا مقدر بن گئی. یہ کیا تھا؟ ان کی اپنی خباثت اور جہالت کی وجہ سے تھا. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گی. یہ پہلے اب دو چیزیں یہاں پہ ذکر ہو گئی ہیں. اب دوسری بات یہ کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ان کو یہ کہا گیا کہ دروازے سے جب آپ داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے. اب سجدہ جو ہے یہ اصل میں جھکنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سجدن، سجدہ کرنا، جھکنا. اب جھکنے کی انتہائی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ جھکنے کی انتہا ترین قسم کی ایک کیفیت ہے جس کو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، اور اسی کو سجدہ جو ہے عموماً بولا جاتا ہے. اب ان کو کیا کہا گیا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے جب آپ داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے. اب یہاں پر دروازے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں دروازے سے. ایک چیز یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ فصیل شہر کہتے ہیں. اس زمانے میں
اور اس زمانے کے شہر جہاں کہیں آج بھی آباد ہیں تو اس نام سے تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے بڑے بڑے شہر تھے نا ان کا ایک مرکزی دروازہ ہوا کرتا تھا جس کو فصیل شہر کہتے ہیں۔ اب وہ دروازے سے وہ داخل ہوتے، ہمارے یہاں بھی پشاور سے آگے جب ہم طورخام کے علاقے میں جاتے ہیں تو کیا ہے باب خیبر، وہاں سے جو ہے وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، یہ باب خیبر ہے جی۔ ایسے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے۔ اب وہ دروازہ مراد ہے، وادخلوا الباب سجدا، وہ دروازہ مراد ہو سکتا ہے، ایک بات یہ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور دروازہ ہے کہ جہاں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم ہے۔ اب مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بات کہی گئی ہے، تو چونکہ جب انسان کسی شہر میں فاتح بن کر پہنچتا ہے تو فتح حاصل کرنے کے بعد جو فاتح قوم ہوتی ہے نا وہ بڑے جلال میں ہوتی ہے، ان میں بڑی اکڑ ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ بڑا اکڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جہاد کر کے فتح کر کے شہر میں داخل ہو رہی ہے۔ اور اس موقع پر پھر شریعت نے کیا بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے نا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی پر سوار تھے، اور عاجزی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے اتنا سر کو جھکایا ہوا تھا کہ آپ کے پیشانی مبارک وہ جس کجاوے میں بیٹھے ہوئے تھے نا اس کی لکڑ کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اب اکڑ کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اللہ نے یہ اکڑ اور اس چیز کو روکنے کے لیے کیا عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ اب فاتح بن گئے ہو، لیکن فاتح بننے کا یہ مقصد نہیں کہ اب اکڑ شروع کر دو، نہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جب لشکر لے کے جا رہے تھے نا، تو جیسے ہی شہر سے داخل ہونے لگے تو جس کے ہاتھ میں پرچم تھا اس نے پرچم بھی اٹھایا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ صحابی، الیوم یوم الملخمہ، آج کا دن جنگ لڑنے کا دن ہے، آؤ جس نے ہمیں ستایا تھا آج ہم اس سے بدلہ لیں گے، مقابلہ کریں گے، مقابلے کا دن ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ للکار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، فرمایا یہ کون ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو، بلاؤ اس کو میرے پاس۔ پکڑ کے لائے گا، یا رسول اللہ یہ ہمارے امیر صاحب ہیں، یہ یوں کہہ رہے ہیں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے جھنڈا لے لیا، اور لینے کے بعد دوسرے صحابی جو ان کے بیٹے تھے ان کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ یہ نہ کہو جو یہ کہہ رہا تھا الیوم یوم الملخمہ، لڑائی کا دن ہے، نہیں، آج محمد رسول اللہ آگے ہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، انسانیت پہ رحم کرنے کا دن ہے، ہم عاجزی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اب یہ سکھایا گیا وادخلوا الباب سجدا۔ لیکن مفسرین نے یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ بات یہ لکھی کہ یہ سبق تو اس قوم کے لیے ہوتا ہے کہ جو جرت مند ہو، جو غیرت مند ہو، جو باوفا ہو، جو جہاد لڑنے والے ہوں، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والا طبقہ ہو، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی مقدس جماعت ہے، تو پھر ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، جہاں پہ تم نے اکڑنا تھا، جہاں پہ تم نے لڑنا تھا، جہاں پہ تم نے جرت اور بہادری دکھانی تھی، یہ سارے کارنامے تم نے دکھا دیے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ کے جان نثارو، اب تمہیں اگر شہر میں فاتح بن کے داخل ہونا ہے تو اب عاجزی اختیار کریں۔ یہ تو اس قوم کو کہا جائے گا، لیکن جو قوم ہوئی شروع سے بزدل، ڈرپوک، لڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور یہ سمجھے کہ ہم مارے جا رہے ہیں اور قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو ایسی بزدل قوم کو کب کہا جائے گا کہ جرت کو چھوڑ کر ذرا عاجزی دکھائیں؟ تو یہ یہاں تو یہ صورت بنتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر مفسرین نے آ کر یہ لکھا کہ وادخلوا الباب، یہاں پر جو دروازہ ہے نا، یہ شہر کا دروازہ مراد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی بھیڑوں کی طرح ڈرے ہوئے دبکے ہوئے اندر جا رہے تھے، اب ان کو یہاں عاجزی کا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ باب سجدن، یہ جو دروازہ ہے اس شہر کے عبادت خانے کا دروازہ ہے، عبادت خانے میں جانا ہے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ یہاں وہ دروازہ مراد ہے۔ وقولوا خطۃ، ساتھ ہی تم نے کہنا ہے خطہ، یہ خطہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عبرانی زبان کا بھی لفظ ہے، اور خطہ یا خطوں کا معنی ہوتا ہے جڑ جانا، گناہوں کا گر جانا۔ اب گناہوں کے گر جانے سے یہاں پر یہ لفظ خطۃ استعمال ہوا تو اس سے مراد ہوتی ہے توبہ، یہ کہتے ہوئے داخل ہو یا اللہ ہماری توبہ ہے، توبہ کرتے ہوئے، توبہ کے الفاظ کہتے ہوئے، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہو۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اب یہ جملہ کا محسن کسے کہتے ہیں؟ تو احسان جو کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھائی اور بلائی کرنا، کسی انسان کا دوسرے کے ساتھ اچھائی اور بلائی کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اب محسن کون ہوتا ہے؟
تو یہ اچھائی کرنے والا، کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرنے والا، اس کو بھی محسن کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے یہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے والا، جو پورے خلوص کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کسی بھی عبادت کو سر انجام دے، تو اس کیفیت کو احسان کہتے ہیں، اور یہ کام کرنے والے کو محسنین کہتے ہیں۔ اب چنانچہ اس کی بہت ساری مثالیں عربی کی جو ہے وہ کتب میں موجود ہیں، احادیث میں بھی، قرآن پاک میں بھی، عربی کی لغت میں بھی موجود ہیں۔ اور سب سے مشہور کون سی وہ حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے تھے، ایک سوال کیا تھا، مل احسان و یا رسول اللہ، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا تھا، کیا اللہ کے نبی نے انہیں کیا جواب فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس طرح اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ گویا ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم اتنا خیال تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کا کمال اور خلوص ہے۔ اب یہاں پر محسنین سے مراد کیا ہے کہ جی دیکھو عام لوگ عام روٹین کے مطابق یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے عبادت خانے میں داخل ہو جائیں گے، چلو ان کو بھی معاف کر دیا، نغفر لکم خطایاکم، اس میں تو وہ بھی آگے۔ لیکن جو سچے دل کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کر دے گا اور خلوص کے ساتھ یہ عمل کرے گا، اللہ کہتے ہیں سنزید المحسنین، پھر اس پر میں مزید اپنا فضل کروں گا، اسے اور زیادہ نوازوں گا۔ تو یہ ان کو حکم دیا گیا تھا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔